إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل احترام فضیلۃ الشیخ عبد الواحد عمری المدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اسکول جانے والے بچے سے لے کر ٹرین میں، بس میں سوار، تاجر یا کام کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی، ڈاکٹر، انجینئر، مرد، عورت، امیر، غریب، ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے۔ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جسے روک کر آپ پوچھیں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام، اور جواب میں وہ کہے میں ناکام ہونا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ چوری کرنے والا، دھوکہ دینے والا یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے وہ غلط کام ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ کامیابی وہ ہے جس کو انسان کامیابی کہے، یا کامیابی وہ ہے جو انسان کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے کامیابی قرار دی ہے؟ کوئی ہے جو مال و دولت کے جمع کرنے کو کامیابی سمجھے ہوئے ہے، خوب پیسہ آ جائے، محنت کرو، ایجوکیشن، ڈگری، جاب، بزنس، خوب پیسہ آ جائے۔ پیسہ آئے گا تو سب کچھ آئے گا۔ پیسہ چیزوں کا ٹکٹ ہے۔ پیسے کے ذریعے سے چیزیں کیا، لوگ بھی خریدے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے منسٹر خریدے جا سکتے ہیں۔ پیسہ اگر ہے تو سب ہے۔ بعض اوقات بچپن سے ہی گھر میں یہ بات انسان سنتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ باپ اور ماں کے جھگڑے بھی تو پیسے ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پیسہ چاہیے، پیسہ کم ہو تو مسائل آتے ہیں، پیسہ زیادہ ہو تو گھر میں سب کا موڈ ٹھیک رہتا ہے، خوشحالی رہتی ہے، کھانے پینے کو ٹھیک ٹھیک ملتا ہے۔ پیسہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا، پیسہ چاہیے۔ پیسے کے لیے کیا چاہیے؟ اچھی ڈگری چاہیے، اچھا جاب چاہیے، اچھا بزنس ہونا چاہیے، انویسٹمنٹس ہونی چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اسٹرگل کرنا چاہیے۔ پیسہ آ جائے گا، خوشی، کامیابی، خوشحالی آئے گی۔ وہ پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے، خوب محنت کر کے پڑھتا لکھتا ہے، کبھی جاب کرتا ہے، کبھی بزنس کرتا ہے، کبھی اپنا ملک چھوڑ کے بھی جاتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے، کبھی نکاح کے بعد موقع ملتا ہے جانے کا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے جاتا ہے۔ پیسہ۔ اور بعض اوقات پیسہ آ بھی جاتا ہے، لیکن مسئلہ زندگی کا یہ ہے کہ جن چیزوں کی طلب انسان کو ہوتی ہے
پانے تک کے وہ بہت خوشنما خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب مل جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ وہ نہیں جو میں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا المیہ یہ ہے کہ چیزوں کے پانے تک ان کی قدر اور ان کی جستجو انسان کے دل میں ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے ملے ملے ملے، نیند بھی نہیں آتی نیا موبائل فون خریدنا ہو تو، لیکن جیسے وہ چیز آ جاتی ہے اس کے بعد اس کا وہ شوق، اس کا وہ اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک دم ختم ہو جاتا ہے جب دوسرے کے پاس اس سے اچھا دیکھتا ہے، اور کبھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے۔ جو چیز آدمی نئی نئی بہت سنبھالتا ہے، دھیرے دھیرے وہ یہاں وہاں پڑی ملنے لگتی ہے۔ پہلی بار موبائل فون گرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد اتنی نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بار جب کار کے اوپر ایک اسکریچ دیکھتا ہے تو بہت برا لگتا ہے، پھر اس کے بعد مہینوں مہینوں دھول جمی رہتی، کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ نئی چیز کو سبھی سنبھالتے ہیں، لیکن جب نیا پن اس کا ختم ہوتا ہے تو اس میں وہ بات نہیں رہتی ہے، پھر دوسری چیزوں میں آدمی کی توجہ لگ جاتی ہے، پھر وہ کسی اور چیز کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے، دوڑتا رہتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز۔ جیسے کوئی گاڑی ہو، ٹرین ہو، ایک اسٹیشن آیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، ہر چیز کے پانے کے بعد دکھائی دیتا ہے کہ وہ پیڑ زیادہ اچھا ہے، اور انسان جو پا لیا ہے اس کو اگنور کرتا ہے۔ جو نہیں ہے اس کی چاہت اب دل میں آتی، اب میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ چاہیے، اس کے لیے دوڑتا ہے، بعض اوقات ایک زمانے تک دوڑتا ہے، کئی قربانیاں اس کے لیے دیتا ہے، پھر وہ مل جاتی ہے۔ وہ ملنے کے بعد تھوڑا موڑا انجوائے کر لیتا ہے اس کے بعد ایک اور پیڑ دکھائی دیتا، وہ پیڑ زیادہ اچھا ہے، یہاں تو صرف سایہ ہے، وہاں سایہ بھی ہے اور وہاں پہ پانی کا چشمہ بھی ہے، کچھ پھل بھی وہاں پر ہیں، وہاں جاتا ہے، اس کے بعد اور دکھتا ہے، ایک کے بعد ایک اسٹیشن آتے رہتے، یہاں تک کہ آخری اسٹیشن کہاں آتا ہے؟ قبرستان۔ آدمی اسی تلاش میں سکون کی، خوشی کی، کامیابی کی جستجو میں دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک ٹھوکر لگتی ہے اور سیدھا اپنے آپ کو قبر میں پاتا ہے۔ مر ربک، تیرا رب کون؟ سکسیس، خوشی، کامیابی، خوشحالی، اب فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں دوڑ کس کے پیچھے رہا تھا۔ یہ تو کچھ اور پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کتنا کماتا تھا، پیکج کیا تھا، ہاں اینول پیکج کیا تھا تیرا، بجٹ کیا تھا، کیا ڈگری تیری ہے، وہ کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں، وہ سیدھے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون۔ تب سمجھ میں آتا ہے مال کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ مال، ڈگری، یہاں کا عہدہ، یہاں کی سیاسی طاقت، یہاں کی شہرت سب چھوٹ گئی، پیسہ وارثوں میں بٹ گیا، ایک روپیہ بھی انہوں نے قبر میں نہیں ڈالا۔ اگر کوئی رکھنے لگے پیسہ تو کوئی ہاتھ پکڑ کے کیا کر رہا ہے؟ بولے پیسے رکھ رہا ہوں، ان کے تو ہے نا، ان کے کیا کام آئیں گے؟ وہ نہیں کام آ سکتے ہوئے، بڑے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، ابھی انہوں نے زندگی بھر پیسہ کمایا ہے، کام آئے گا، کچھ تھوڑا رکھ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کام آئے، نہیں آتا بھائی۔ ایسا جاہل گوار بھی ہوگا جس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے، جس نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہ ہوگی، چھوئی بھی نہیں ہوگی، وہ بھی کیا بولتا ہے؟ وہ بھی ایک دم علامہ بن جاتا ہے۔ قبر میں کام نہیں آتا، یہ تو رکھ، تیرے کام آئے گا، ان کے کام نہیں آتا۔ لیکن وہ آدمی دوسروں کے بارے میں جو بات جانتا ہے اپنے بارے میں بھول جاتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد پیسہ کام نہیں آتا،
اور وہ یہ یاد نہیں رکھتا ہے, اس پہ غور نہیں کرتا ہے کہ دیکھو کتنی پوری زندگی اس کے لیے کھپا دیا اس نے, پوری زندگی چلی گئی اس کی. پیسہ پیسہ پیسہ, جب دیکھے جب دکان پہ دکھتا تھا, راستے میں ملتا تھا, بائک پہ جا رہا ہے, کہاں جا رہے ہیں, جاب, دکان پہ جا رہا ہے, جاب پہ جا رہا ہوں, اوور ٹائم کر رہا ہوں. کیوں؟ پیسہ. پیسہ آ جائے کیا ہوگا؟ پیسہ آئے گا تو خوشی آئے گی, چیزیں آئیں گی, خوشحالی آئے گی, اور وہ سارا یہاں چھوڑ دیتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. گھر والے آپس میں اس کی ساری جائیداد کو تقسیم کر لیتے ہیں, کام نہیں آتا ہو, چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یہاں پہ سب. شہرت بہت فیمس تھا, شہرت کے لیے واٹس ایپ پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ 50,000 فالوورز تھے اس کے, ملین میں تھے. مر گیا, تھوڑے دن یاد رکھتے لوگ اس کو, اس کے بعد کوئی نیا چمکتا ستارہ آتا ہے, اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, نیا سٹار پیدا ہو جاتا ہے کوئی, بھول جاتے لوگ اس کو. گھر والے بھولتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بھولیں گے, ان کا کیا لینا دینا ہے اس سے, گھر والے بھول جاتے ہیں. مرتا ہے, گھر والے روتے کیسا ہیں, چھوڑ کے چلے گئے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ سوچیے, مینٹالٹی, ہیومن سائیکالوجی. ان کا رونا اس پر ہوتا ہے ہمارا کیا ہوگا. بیوی بھی اسے بول کے روتی ہے, ماں باپ یہ بول کے روتے ہیں, چھوڑ کے چلا گیا تو ہم کو, ہمارا سوچا تک نہیں تو نے, ہمارا سوچا نہیں تو نے. کوئی آتا ہے, کس کا جنازہ ہے؟ فلاں صاحب کا. بچے تھے؟ ہاں, وہ تو 3 بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. اور کوئی گھر میں کمانے والا تھا؟ یہی تھا. کیسے ہوگا دیکھو, اس کی بھی فکر کیا ہوتی ہے, ان کی جو بچے ہوئے ہیں, جو گیا اس کی فکر. گھر والے روتے دھوتے ہیں, اس کے بعد میں یاد آتا ہے کچھ دنوں تک, ہر چیز میں یاد آتا, ہو ہر چیز میں یاد آتا. کھانے کا وقت ہو جائے یاد آتا, ایک پلیٹ ان کی بھی لگتی تھی, رونا تھا. کوئی تقریب ہے, باہر جانا ہے کہیں, ساتھ میں رہتے تھے. جہاں جہاں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہاں وہاں دکھ آتا ہے کہ اگر یہ ہوتے تو ایسا ہوتا. لیکن دھیرے دھیرے وہ جو کمی ہے وہ فل ہونے لگتی ہے. ایڈجسٹمنٹ زندگی میں ہوتے ہیں, زندگی ایسی ہے کہ خالی کرسی ہمیشہ خالی نہیں رہتی, وہاں پہ کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا اس پہ. تو یہ جب نکلتا ہے زندگیوں سے تو زندگی اپنے آپ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اس کی کمی کو فل کرنے کا ایک سسٹم ہے, چاہے وہ مٹیریل سینس میں ہو یا ایموشنل سینس میں ہو. دھیرے دھیرے دکھ دھندلا ہونے لگتا ہے, گھر کے اندر ایک اپنا سسٹم بن جاتا ہے. جہاں جہاں یہ تھا اس کی جگہ کچھ نہ کچھ آ جاتا, اور پھر وہ اوکیجنلی یاد آتا. بیٹے کی شادی کے دن یاد آتا, بیٹی کو بدائی کے وقت میں یاد آتا, عید کے دن یاد آتا, کسی کوئی اور مر گیا تو یاد آتا, گھر کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو یاد آتا. شروع میں رو رو کے یاد کرتے ہیں, بعد میں ہنسی کے ساتھ بھی یاد آتا ہو. ابا جان ایسا بولتے تھے, اب وہ ایموشنل پرابلم نہیں ہوتا ہے, رونا دھونا نہیں رہتا اس میں, بس وہ ایک قصے کی طرح, کہانی کی طرح, بعض اوقات ہنسی کے ساتھ بھی یاد آتا ہے. بھول جاتے لوگ. زمین نے بادشاہوں کو بھلا دیا, کوئی کسی کے لیے رکتا نہیں, راستے بند, دکانیں بند, گھر بند, کھانا پینا بند ہوتا ہے. ایسا دنیا چلتی رہتی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت امپورٹنٹ تھا, اس کی موت بتاتی ہے کہ تو اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کہ تیرے لیے سب رک جائے. تو اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتا تھا کہ میں نہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گی, تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو ہے نہیں ہے زمین کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کے نظام میں. ختم. تو گیا 1-2 دن کا رہتا تھوڑا سا, وہ جیسے بس میں سے اترنے کے بعد کیسا ہوتا ہے, ٹرین میں سے اترنے کے بعد تھوڑا سا رہتا بس گلچ, بس اس کے بعد واپس سے ریسیٹ ہو جاتا سب کچھ. شہرت کے لیے جینے والا آدمی دنیا اچھے اچھوں کو بھلا دیتی ہے. کیا ملا تجھ کو؟ فیم. بلکہ فیم بھی ایسی چیز ہے کہ وہ بوجھ بن جاتی ہے, وہ قید خانہ بن جاتی ہے. آپ دیکھیے جتنے سپر سٹارز ہیں, چاہے وہ فلم سٹار ہوں, سپورٹس مین ہوں, راک سٹارز ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کی زندگی میں سکھ نہیں ہوتا ہے. میجورٹی آپ کو جتنے بھی فلم سٹار ہوں یا میوزیشنز ہوں یا جو بھی اس طرح کے ہوں, ڈرگ ایڈکٹس ملیں گے, نیند کی گولیاں کھانے والے ملیں گے آپ کو, ایموشنلی ڈسٹرب ملیں گے آپ کو. ان کی زندگی میں سکھ نہیں ہوتا ہے. شادی شدہ زندگی بھی ان کی صحیح نہیں رہتی, اولاد کے ساتھ بھی ان کی زندگی صحیح نہیں رہتی ہے. وہ ہمیشہ اپنا دکھ لیے گھومتے ہیں, لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فوٹو لیتے وقت چیز بولتے ہیں, اسمائل کرتے ہیں فوٹو لیتے وقت, اور ان کی تصویریں گھومتی رہتی انٹرنیٹ کے اوپر, اور وہ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں کتنا مالدار ہے نا, کتنا فیمس ہے, کتنا خوش ہے. ان کا فوٹو جتنا خوش ہوتا ہے وہ اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں. ان کے فوٹو خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. ان کو ٹریننگ ملی ہوتی ہے اپنے ایموشنز کو چھپا کے نقلی ایموشنز کو پورٹرے کرنا, اس کو سامنے لانا, اور لوگوں کو بڑے خوشحال دکھائی دیتے ہیں. وہ اس کے پیچھے ان کی زندگی تنہائی, اکیلا پن, اداسی, خالی پن, دنیا میں کوئی میرا نہیں, سب پیسے کے بھوکے ہیں, میرا کوئی نہیں دنیا میں. بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں فیمس, بعد کی عمر میں ان کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے. اب بتائیے, ایک آدمی ہے دنیا کی شہرت اس کو ملی, اس کو یاد نہیں میں فیمس کس چیز کے لیے ہوں, کیا اچیومنٹ ہے, یعنی اس کو خود کو یاد نہیں کہ میں فیمس کس چیز کے لیے ہوں. انسان کو اپنی اچیومنٹ کا سینس ہونا یہ خود اچیومنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوئی بچہ ہے وہ اچھے مارکس سے پاس ہوا لیکن اس کو معلوم ہی نہیں میں پاس ہوا. جب تک کہ معلوم نہ ہو خوشی نہیں رہے گی اس کو. اس کا ادراک خوشی پیدا کرتا ہے, اس کا ریئلائزیشن, اس کا اویئرنیس, اس کا نالج, ایکنالجمنٹ, اس کو جب جانتا ہے کہ ہاں مجھ کو یہ ملا ہے تب خوش ہوتا ہوں. بلکہ بعض اوقات اس کو سینس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ کو ملا کیا ہے, تو بھی وہ خوشی نہیں ہوتی. چھوٹا بچہ اس کے نام پوری جائیداد کر دیا کوئی کروڑوں کی, کیا معلوم اس کو, بولا وہ سب چھوڑو مجھ کو پہلے آئس کریم دو, اس کو نہیں معلوم ہے. بعض اوقات انسان کو سب کچھ ملنے کے بعد آخری عمر میں اس کی یادداشت بھی چلی جاتی ہے. کیا فائدہ ایسی شہرت کا کہ انسان کو خود اس کا شعور نہ ہو. دنیا بنایا اللہ نے ایسا. بڑھاپا انسان سے اس کی یادداشت کو بھی چھین لیتا ہے اکثر. آج کل تو بہت بڑھ گیا یہ ہے. پیسہ, شہرت, عہدہ آج ہے کل نہیں. کتنے ہیں بڑے بڑے منتری ہوتے ہیں 4 دن میں کچھ بھی نہیں, زیرو بن جاتے ہیں. سب تھا, EDI سب ختم, سارا ختم, بھروسہ نہیں, سیاست کب پلٹا کھائے. آج ہے کل کچھ بھی نہیں. آج ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, پولیس سے لے کے سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. فون کرو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ہوں, طاقتور بادشاہ بھی اگر ہو, بڑے سے بڑا آدمی ہو, سب کچھ اچیو کر لیتا آدمی. عجیب حال ہے. دیکھیے جسم ساتھ نہیں دیتا. محنت کر کے خوب کمایا, ساری چیزیں اس نے جمع کی, لیکن ڈاکٹر بولتا ہے آپ کے ہارٹ میں بلاکیج ہے,
آپ تیل نہیں کھا سکتے, آپ گھی نہیں کھا سکتے, ہڈی کا گودا نہیں, بالکل میں سنا زیادہ ملتا ہے, نہیں کھا سکتے آپ, تیل نہیں, گھی نہیں, کچھ نہیں, کم کرنا پڑے گا, کولیسٹرول گھٹاؤ. کیا کھانا ہے آپ کو؟ کھاؤ سبزی ترکاری. شکر بالکل نہیں, شکر بھی نہیں, نہیں. نمک, بی پی زیادہ ہے, کم کرو. کھانے میں نہ نمک ہے, چائے میں شکر نہیں, کھانے میں نمک نہیں. زیادہ تیکھا بھی کم کرو. آپ کے آنتوں میں ہائپر ایسیڈیٹی آپ کو ہے, آپ کے مسائل ہے پیٹ کے. گھی, تیل, نمک, مرچ, شکر کیا ابال کے کھاؤ. پیسہ بہت ہے میرے پاس, اسی لیے تو بول رہا ہوں, جلدی جاؤ گے. سب کچھ حاصل کر کے کھا بھی نہیں سکتا سکھ سے. پیسہ ہے, کیا کرے گا؟ نوٹ کھائے گا؟ کیا کرے گا؟ نہیں کھا سکتا. اس کا واچ مین جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتا کتنا خوش قسمت ہے, کتنا خوش قسمت ہے, کیسا کھا رہا دیکھو, جانور کے جیسا ایک دم, رکتا بھی نہیں ہے. یہ بھی کھا رہا, مرچ کھا رہا, یہ کھا رہا, تیل گھی سب ڈال کے کھاتا. اچھا, اور شکر زیادہ ڈالو بولتا چائے والے کو, تھوڑی اچھی چائے بناؤ ذرا, شکر چاہتا ڈبل. لیکن یہ مالک ہے کمپنی کا, پوری بلڈنگ بنگلہ اس کا ہے. گناہگار نہیں ہے یہ, اچھا آدمی ہے, لیکن زندگی ایسی ہے. سب کچھ پانے کے بعد بھی جسم آدمی کا اس کو انجوائے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے جب حاصل ہوتا ہے. بچپن میں پڑھا لکھا, اس کے بعد جوان ہوا, جوان ہونے کے بعد کریئر شروع ہوا, کماتا گیا, یہاں وہاں محنت کیا, پھر پروموشن ہوتے 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 بڑی پوزیشن پہ پہنچا. پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیا, کیونکہ آج میں اچھی پوزیشن پہ ہوں, میرے پاس اتنا آ گیا, اب میں نیا بزنس کروں گا. نیا بزنس ڈالتا ہے, بزنس بڑا ہوتا ہے. پھر بولتا ہے ایک برانچ کافی نہیں ہے, 2-3 برانچ ہم کھولیں گے. ایک سٹی نہیں, کئی سٹی. پھر وہ ساری نگرانی کرنا, اکاؤنٹس مینٹین کرنا, پھر سارے ڈپارٹمنٹس کی نگرانی کرنا, پھر اس سٹی میں کبھی اس سٹی میں, کبھی اس سٹی میں, ہوتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے, اس کو خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن اتنے سارے دور میں بڑھاپا آ جاتا, اس کو جوانی ختم, بڑھاپا آ گیا, اور وہ مجھ کو کچھ بننا ہے, مجھ کو کچھ پانا ہے, اس کے چکر میں اپنی پوری زندگی گنوا دیتا. اور آنکھ تب کھلتی ہے جب میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن اب انجوائے کرنا ہے. انجوائے کرنے کے لیے جسم ساتھ دیتا نہیں, نمبر 1. دوسرا, عمر بھی اتنی باقی نہیں رہتی ہے. 50-60 سال نکل گئے, اب جا کے سب کچھ میرے پاس آیا ہے, لیکن اب میں صحیح ڈھنگ سے انجوائے کر سکتا نہیں. اب اٹھنا بیٹھنا مشکل, چلنا پھرنا مشکل, سانس لینا مشکل, کچھ دکھتا نہیں, سننے ٹھیک سے آتا نہیں, دانت پورے کے پورے بے وفا نکلے, دانت گرنا شروع ہو گئے, دانت نہیں, کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, سننے آتا نہیں ٹھیک سے, نزدیک جا کے بولنا پڑتا ان کو, آنکھیں نہیں دکھائی دیتا, چشمہ بھی ساتھ نہیں دیتا ہے, بغیر چشمے کے تو کچھ نہیں دکھتا, چشمے میں سے بھی ڈھنگ سے دکھتا نہیں, آنکھیں درد دیتی ہیں. جلد سے لے کے زبان سے لے کے سب ساتھ چھوڑنا شروع کرتے, بولنا کچھ چاہتا, میموری خراب ہو جاتی اس کی, پورا جسم اس کو بتاتا ہے میں تیرا غلام نہیں ہوں. سب کچھ حاصل کیا اس نے, لیکن جب وقت اس کا انجوائے کرنے کا آیا, زندگی ختم ہو گئی. اچانک موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جانا ہے. اتنا سب کون سنبھالے گا؟ تمہارے بعد دوسرے سنبھالیں گے, تمہارا ٹائم ختم. میں نے اتنی محنت سے جمع کیا ہوں یہ سب کچھ, ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا. موت کا فرشتہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. کیا یہ سکسیس ہے؟
وہ سکسیس، وہ کامیابی کیسے کامیابی ہو سکتی ہے جو انسان سے عین وقت پر جدا ہو جائے، اس کو کامیابی بولتے۔ جب واقعی انجوائے کرنے کا وقت آئے اور وہ اس سے مفارقت اختیار کر لے، چھوڑ دے اس کو، اس کا ساتھ چھوڑ دے، کامیابی اس کو بولتے ہیں کہ جب واقعی اس کو انجوائے کرنے کا وقت ہو، اس وقت میں وہ اس کو چھوڑ دے، اس کو کامیابی نہیں بولتے ہیں۔ کامیابی اس کو بولتے ہیں جو انسان کے ساتھ چمٹی رہے، ختم نہ ہو، دور نہ ہو، اس سے الگ نہ ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان دنیا ہی تک دیکھتا ہے، دنیا ہی کو اپنی کامیابی کا مرکز بنا لیتا ہے، یہاں مجھے کامیاب ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا تصور اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی آتے ہیں انسان کو بتانے کے لیے کہ اس کے پار بھی کچھ ہے، دنیا کے پار بھی کچھ ہے، اور یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے، یہاں سے جانا ہے ہم کو۔ کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں، مرد، عورت، امیر، غریب، سب، بلکہ انبیاء بھی ہمیشہ نہیں رہتے یہاں پہ۔ یہ دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ جزا جزئی طور پر یہاں ملتی ہے، واقعی آخرت میں ہے۔ وہاں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، وہاں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے۔ یہاں کا کامیاب ٹیمپرری کامیابی ہے، حقیقی کامیابی وہاں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں یہ ساری بات بیان کر دی ہے۔ جو پھیلا کے میں نے باتیں کہی ہیں، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، الفاظ کم ہوتے ہیں، بات بڑی ہوتی ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کا شاہی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ دنیا کی مصیبتیں چھوٹی ہیں، بیماری، پریشانی، بھوک اور یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، موت تک ہے بس، یہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ کبھی دنیا میں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج غریب ہے، کل مالدار ہو جائے گا۔ یہاں کے مسائل بعض اوقات وقتی بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات فرضی ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں انٹرویو میں پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا معلوم نہیں، پولیس پکڑتی نہیں پکڑتی، یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہوتا، ڈرتا رہتا آدمی۔ بعض اوقات وہ ہوتا ہی نہیں جو ڈر رہا تھا جس سے۔ بعض اوقات یہاں کی جو خوف ہوتا ہے وہ فرضی بھی ہوتا ہے، تصوراتی ہوتا ہے، امیجنیٹو ہوتا ہے، وہ آدمی کے تصور میں ہوتا ہے، بس حقیقت میں وہ واقع ہوتا بھی نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو جیسے آدمی ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک آدمی ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی آیا اللہ والا، ایک پوٹلی اس کو دی درہم اور دینار کی، سونا دیا اس کو، یہ لو میری طرف سے تم کو، تمہارے لیے انعام ہے میری طرف سے، خوشی خوشی، ہاں دونوں ہاتھوں سے لیا، بہت بہت شکریہ۔ اور اس خواب میں ہی سوچ رہا ہے اب اتنے سارا سونا ہے، اس کا میں کیا کیا کروں گا، بزنس ڈالوں گا، گھر لوں گا، رشتہ داروں کو تقسیم کروں گا، بچوں کا فیوچر، یہ وہ سب کو کھاؤں گا، بیٹھ کے سب چھوڑ دوں گا، بس بزنس لگا دوں گا، انویسٹمنٹ کروں گا، بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اور ہاتھ میں پوٹلی ہے سونے کی،
اور بیوی اٹھا رہی ہے، چلیے اٹھیے دودھ لے کر آئیے ذرا. بچہ رو رہا ہے، جا کے دودھ لے کے آؤ. آنکھ کھلی تو دیکھا ہاتھ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چادر ہے. اس وقت میں کیسا لگتا ہے، کاش کی وہ حقیقت ہوتا. وہ ملا تھا مجھ کو، احساس ہے پورا، میں نے مضبوطی سے پکڑا تھا اس کو، دیکھا بھی تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے اس کو. کتنا ریئل لگ رہا تھا وہ، ایسا لگ رہا تھا اب تو بس پار. اور سوچ بھی رہا تھا میں سب کہ اس کا کیا کروں گا، پورے پلان بنا لیے تھے میں نے. لیکن جیسے ہی آنکھ کھولی، کیا پتا چلا، سب دھوکا تھا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بس ویسا ہی ہے کہ یہاں سب کچھ ہے اس کے پاس. جیسی قبر میں اس کو جگایا جائے گا، فرشتے جگاتے ہیں اس کو، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوا. حدیث میں ہے کہ اس کا کفن کمر تک آ جاتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتا تھا. اب دیکھیے کس کو اپنا رب بنایا تھا. ہلک عبد الدینار وعبد الدرہم، دینار و درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا. تو یہ رب کا، اللہ کا بندہ تھا، یا مال دولت کا، درہم و دینار کا بندہ تھا، کریئر کا بندہ تھا، کس کا سماج کا بندہ تھا، کس کا بندہ، خواہشات کا غلام تھا، شیطان کا بندہ تھا، کس کا تھا. یا ابت لا تعبد الشیطان. تو آدمی یہ دیکھ لے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، گول اس کا کیا ہے. کون کامیاب نہیں ہونا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انسان کامیابی کو ڈیفائن کرنے میں غلطی کرتا ہے. وہ اپنے طور پر لوگوں کو دیکھ کے طے کر یہ کامیابی ہے. سب ادھر بھاگ رہے ہیں نا، بھاگو. سب یہاں بھاگ رہے ہیں، یہاں بھاگو. ہم ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں. سماج کا ٹرینڈ جو چل رہا ہوتا ہے، دیوانوں کی طرح ہم اسی کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں. ہم بھی اسی لیے آتے ہیں کہ انسان کو صحیح ڈائریکشن میں بھاگنے دوڑنے کے لیے کہیں. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. دوڑو اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں. انسان چیزوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور چیزیں بے وفا ہیں، نہیں ملتی. یا تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. ہاں، ٹرین میں سے اترنے کے بعد کیسا لگتا ہے جب موبائل فون یا پیسے یا والیٹ نہیں ملتا. پہلے تو یقین نہیں آتا گیا، پہلے جھٹکا لگتا ہے شاید گیا ہو، پھر ایسا لگتا ہے نہیں گیا ہوگا. اس جیب میں دیکھتا ہے نہیں، یہاں تو لگتا ہے مل جائے گا، اور تمنا بھی ہوتی ہے یقین کے ساتھ. خوف، امید، تمنا، چاہت، ساری چیزوں کا ایک جو ہے جیسا مکسچر میں ہوتا نا، پورا مکس ہو جاتا ہو، چاہیے مجھ کو. پھر دل بیٹھ جاتا ہے ایک دم. پھر لگتا ہے گھر پہ تو نہیں بھولا میں، آفس میں تو فون بھی کر کے دیکھتا ہے، ذرا دیکھو ڈراور میں ہے کیا، ذرا دیکھو ٹیبل پہ ہے کیا. چپراسی کو فون کرے گا، گھر پہ فون کرے گا، پھر سوچتا، پوری سٹوری بناتا، ہاں تھا میرے پاس، کہاں تھا، پھر کیا کرتا ہے، لاسٹ کہاں تک تھا وہ ٹریس کرتا ہے اس کو. کتنا چاہتا ہے انسان، یقین نہیں آتا ہے. انسان یہی حال اس کا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی قرار دے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا. بڑا ایشو وہ ہیں، جاب لیسنس ٹھیک ہے، پرابلم ہے، وہ انکنوینئنس ہے. بیماریاں، روٹی ہے سالن نہیں ہے، انکنوینئنس ہے. وہ سروائیول کے لیے تھریٹ نہیں، ہمارے وجود کے لیے، ہماری بقا کے لیے خطرہ نہیں. وہ انکنوینئنس ہے، وہ اس کے بغیر بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں.
وہ ہمارے وجود کے لیے ہلاکت نہیں ہے، تکلیف ہے وہ. لیکن جہنم بڑا ایشو وہ ہے، پیٹ کا جہنم نہیں، واقعی جہنم. آدمی اس پیٹ کے جہنم کو بجھانے کے لیے کتنی حرام کاریاں کرتا ہے، کتنے غلط کام کرتا ہے، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، چوری، ظلم، زیادتی، سب کچھ کرتا ہے تاکہ کسی طرح سے اس کے پاس کچھ آ جائے اور اپنے پیٹ کو پیٹ بھرے، پیٹ کا جہنم اس کی آگ بجھائے، اپنی بچوں کی، بیوی کی، گھر والوں کی. اصل ایشو یہ نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ اصل ایشو ہے. اللہ کی ناراضگی یہ بڑا ایشو ہے، اللہ کی ناراضگی بڑا ایشو ہے. جہنم بڑا مسئلہ ہے، زیادہ بھیانک چیز وہ ہے. اسی لیے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا، سکسیسفل یہ ہے. باقی ساری کامیابیاں منی کامیابیاں ہیں، وہ واقعی کامیابی نہیں ہے. ایک باکسر ہے، وہ 1 راؤنڈ جیتا اور باقی 9 راؤنڈ یا 10 راؤنڈ 11 راؤنڈ ہار گیا. کیا بولیں گے؟ 1 راؤنڈ جیتا پہ خوش ہو سکتا ہو؟ نہیں، وہ راؤنڈ جیتا لیکن فائٹ ہار گیا. تو ایسا ہے، پیسہ آ گیا جیت گیا، شہرت ملی جیت گیا، اللہ ملا تو جیتا، جنت ملی تو جیتا. اصل یہ ہے پوری زندگی کا حاصل، اس کے بعد اللہ اس کو سکسیسفل قرار دے. اللہ اس کو جج کون ہے؟ تو خود ہے نہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، فیصلہ بہترین کرنے والا اللہ سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ اصل تو کامیاب ہے یا نہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ ماں باپ، پبلک، سماج، تو خود، یا تیرے بعد والے ہسٹری میں تیرے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ 4 تعریف کریں گے، 4 گالیاں دیں گے، کس کو جج بنائے گا تو؟ 4 آدمی کہیں گے اچھا تھا، 4 آدمی کہیں گے اچھا نہیں تھا، کچھ کہیں گے کامیاب تھا، کچھ کہیں گے کیا فائدہ اتنا کما کے گیا. اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا میں کچھ نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں، یہاں کی کامیابی کے لیے کوشش نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے کہا دنیا کا جو تیرا پارٹ ہے اس کو بھول مت، جو حصہ تیرا ہے اس کو بھول مت. حدیث میں بھی ہے احرص علی ما ينفعک، تیرے لیے جو چیز نفع بخش ہو، بینیفیشل ہو، مفید ہو، اس کی حرص کر، اس کو ڈیزائر کر، اس کی چاہت رکھ. یہ منع نہیں ہے، لیکن یہی سب کچھ ہے؟ یہی سب کچھ نہیں ہے. یہ ایک حصہ ہے زندگی کا. اصل کامیابی وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے. کتنا نادان انسان ہوگا وہ جو اس کامیابی کے لیے تو ساری زندگی لگا دے، اور جہاں ساری زندگی جینا ہے مرنے کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے. سب سے نادان انسان وہ ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اس کامیابی کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اور قرآن کریم میں، احادیث میں کہاں کہاں ہم کو بتایا گیا کہ یہ کامیابی ہے، ایسا کرنے والے کامیاب ہیں. آج کی اس درس میں، خطاب میں ہم انہی آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، یا احادیث کا جن میں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا یہ کام کرنے والے کامیاب، کیونکہ ہم کو کامیاب ہونا ہے. لوگ کامیاب بولے وہ کامیاب نہیں، اللہ اور اس کا رسول جس کو کامیاب قرار دے واقعی وہ کامیاب ہے. اور یقین مانے جو لوگ دنیا میں کامیاب ہو گئے دنیوی اعتبار سے، ان سے اگر آپ ملاقات کریں تو بولے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن واقعی میں نے اپنی زندگی لگا دیا، اب مجھ کو معلوم پڑا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اب معلوم پڑا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک ویڈیو وہ انٹرنیٹ پہ ہے،
مائک ٹائسن کا، اور ایسے کئی لوگ ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں. جتنے بھی اس کے بیلٹس اور جو بھی اس کے میڈلز اور جو بھی اس کو ملا ہے سب اٹھا کے پھینک دیا اس نے. کچھ بھی نہیں ہے یہ. آپ کریں گے ایسا، ہم کریں گے ایسا نہیں. ہم تو سجا سجا کے رکھتے ہیں. لیکن ایک وقت کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری پوری زندگی اس میں چلی گئی. اور یہ پانے کے لیے میں نے کیا کیا کھویا. فیملی کو کھویا میں نے، اپنی زندگی جوانی کو کھویا میں نے، اپنے سکون کو کھویا میں نے. یہ پانے کے لیے میں نے جو کھویا وہ زیادہ بڑا کھویا. الحمدللہ. لیکن انسان کو یادکم اللہ وسلم علیکم، انسان کو بعد میں احساس ہوتا ہے. اس جنون میں احساس نہیں ہوتا ہے جو پانے کا جنون ہوتا ہے. مل جانے کے بعد پھر اس کو پانے کے لیے میں نے کھویا کیا، اس کا احساس. موٹی مثال آپ دیکھیے، آپ کو بہت اچھی مہنگی چیز چاہیے ہوتی ہے. آپ کے دل میں ایک پروموشن ہو گیا، پیسہ آ گیا کہیں سے، تھوڑا سا بزنس میں سے ایک اچھی ڈیل ہو گئی. ایک مہنگی چیز خریدنے کی چاہت ہوتی، بیوی کا ہار. زمانے سے پیچھے لگی ہے، کچھ لیجئے میرے لیے گفٹ، یا موبائل فون بچے کے لیے. بچوں کو مت دیجئے موبائل فون. یا کچھ اور آدمی خرید لیتا ہے. خریدنے کے بعد میں جو پیسہ اس پہ خرچ ہوا اس کو دکھ ہونا شروع ہوتا ہے، کتنا بڑا میں نے اس کے لیے خرچ کیا ہے. تب جا کے احساس ہوتا ہے جو کھویا اس کے لیے. وہ چیز مل جانے کے بعد ہر آدمی عموماً سوچتا ہے میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، ضروری تھا کہ لینا. بعض اوقات آدمی بعد میں جا کے انسان کو جو چیز اس کے لیے قیمت دیا ہے اس نے، اس قیمت کا احساس اور دکھ ہونے لگتا ہے. کتنا خرچہ کر دیا میں اس کے لیے. اور آدمی دیکھتا ہے موبائل فون، پچھلا والا بھی تو اچھا تھا، اس میں اتنا بہت زیادہ کیا ہے. لیکن سوچتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنے والوں نے مجھ کو بیوقوف بنا دیا، اتنا فاسٹ ہے، اس کا پروسیسر ایسا ہے، اس میں یہ ہے. بولتا زیادہ کچھ تو فرق نہیں ہے. پھر سوچتا ہے کہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں، اس کے لیے اتنا خرچ میں نے جو کر دیا. تو آدمی جو چاہت، یاد رکھیں میں جو بول رہا ہوں، جس چیز کی چاہت ہوتی ہے اس میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے. دا پرائس وی پے فار دیٹ، اس کے لیے جو قیمت ہم ادا کرتے ہیں اس وقت نہیں سوچتے. دے دینے کے بعد جب وہ چیز کھو جاتی ہے تب اس کے کھونے کا احساس ہوتا ہے پانے سے بھی زیادہ. اور وہ اس پانے کو بھی مقدر کر دیتا ہے، اس کو بھی، اس کی خوشی کو بھی خراب کر دیتا ہے. کھونے کا دکھ. انسان میں کوئی الٹیمیٹ خوشی نہیں ہو سکتی دنیا میں، وہ جنت میں ہوگی. اور جنت میں جا کے ایک عجیب خوشی کیا ہوگی کہ جو ہم نے کھویا وہ تھوڑا تھا، جو پایا وہ زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دو باتیں آخرت کے بارے میں اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، زیادہ اہمیت دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، پرائرٹائز کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں. وابقی، زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کے لیے بھی بقا ہے، ٹیمپرری، کچھ وقت باقی رہتی، اس کے بعد ختم. وہ برف کی طرح ہے، پگھل رہی، اس کے بعد پانی بن کے کیچڑ بن جائے گی، ختم. دنیا کی زندگی، دنیا کے بارے میں اور آخرت اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ خیر و ابقی. دنیا گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. کامیابی وہ ہے جو انسان بزنس مین کس کو بولتے ہیں؟ اچھا بزنس کون ہے اچھا بزنس مین؟ جو بڑی چیز دے کے چھوٹی چیز لے، بے وقوف آدمی یہ لاس میں ہے. وہ عقل مند بزنس مین وہ ہے جو چھوٹی چیز کھو کے بڑی چیز پائے. اور عقل مند بزنس وہ ہے جو باقی رہنے والی چیز پائے، کھونے والی چیز، ختم ہونے والی چیز دے کے. جان چھوٹی، سبزی والوں کو معلوم ہے یہ، برف والے کو معلوم ہے یہ.
پیریشبل آئٹمس جو ہوتے ہیں آدمی کے سر پہ بوجھ ہوتا ہے، پڑا رہے گا خراب ہوگا، جلدی سے جلدی کھپ جائے، پیسہ آ جائے، تیجوری میں پڑا رہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایسی چیز جو پیریشبل نہیں ہے، خراب نہیں ہوتی ہے، برف پگھل کے ختم ہو جائے گی، پھل سڑ جائیں گے، جلدی سے بک جائے، جلدی سے بک جائے، کسی طرح سے بک جائے، میری جان چھوٹے، پیسہ آ جائے. اگر یہ پڑا رہے گا میرے پاس خراب ہوگا، ضائع ہو جائے گا. کم تر کو دے کر، ختم ہونے والے کو دے کر باقی رہنے والا مل جائے، اعلیٰ مل جائے. اس کے لیے دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں. ہم لوگ پیریشبل ہیں، باقی رہنے والے ہم لوگ. میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. بچوں کو بولتے ہوں گے آپ، نہیں جاؤں گا میں تم کو چھوڑ کے. جانے والے ہیں، جھوٹ بول رہے آپ. بیوی کے سامنے بھی آپ موت کی بات کریں، ایسی باتیں مت کرو جی. آپ ہمیشہ رہیں گے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، رہوں گا میں، رہے گا. اچانک فون آتا، گئے. ایسا کیسا گئے؟ فرشتہ آیا لے کے گیا، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. اور ہمارا پیریشبل ہونا ویزیبل ہے لوگوں کے لیے. بچپن، جوانی کے بعد آئینے میں دیکھتا، یہاں دیکھتا، داڑھی میں کبھی دیکھتا، ایک سفید بال اس کو اجنبی وہاں دکھائی دیتا، چپ چاپ، ہاں ٹھک ہوتا، بڑھاپا آ رہا ہے. کبھی بھی بتاتی ہے، دیکھیے آپ کے سر میں سفید بال ہے. یقین نہیں آتا شروع میں، ہاں یقین نہیں آتا، لیکن دھیرے دھیرے پورا سر اس پہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں. سفید بال، داڑھی سفید ہو جاتی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ٹائم ہو گیا اپنا، وقت دھیرے دھیرے آ رہا ہے قریب. آنکھ ساتھ چھوڑتی، کان ساتھ، زبان سب ہاتھ پاؤں، پھر چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہم پیریشبل ہیں، ہم ختم ہو رہے ہیں. دھیرے دھیرے ہم لوگ سڑ رہے ہیں. دھیرے دھیرے ہم لوگ، جیسے سبزی ترکاری ہوتی ہے، پہلے ایک دم فریش ہوتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے مرجھا جاتی ہے، پھر سڑ جاتی، کھانے لائق بھی نہیں رہتی ہے. ہمارا حال بھی وہی ہے. ایک دم آدمی گلتا چلا جاتا ہے، پھر چلنا پھرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات. اس کے بعد موت آتی ہے، اس کو ختم. اس سے پہلے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے آپ کو اس سے پہلے کسی ایسے کام میں انویسٹ کرنا ہے جس سے ہم کو ہمیشہ کے لیے پروفٹ اور کامیابی ملے. اپنے آپ کو بیچ کر کچھ اچھا خریدنا ہے، دوسری لائف خریدنا ہے ہم کو. اس کو بیچ کے ہم کو دوسری زندگی میں ایک اچھی اپرچونٹی اور اچھا انعام، اچھی زندگی خریدنا ہے. اس زندگی کو انویسٹ کرنا پڑے گا، چھوٹا موٹا نہیں. ایک زندگی پانے کے لیے، اچھی زندگی پانے کے لیے اچھی زندگی دینی پڑے گی جیسی اللہ چاہتا ہے. اس کو یاد رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. اگر ہم کو اچھی زندگی چاہیے، کیا دیں گے ہم؟ اچھی زندگی دو. اللہ کا مطالبہ یہی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، ہاں لیکن ایمان والا ہونا چاہیے. خالی اچھے کرم کرو نہیں، ایمان والا بھی ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے اس کا. نیک اعمال جو صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوں، اس کے ساتھ ہوں، جو کہ قبولیت کی شرط ہے عمل کے لیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے، گڈ لائف. طیبہ میں اعلیٰ پن کا بھی معنی ہے، پاک اور عمدہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اچھا اجر بھی عطا کریں گے. یہ آخرت کا وعدہ ہے. حیات طیبہ دنیا کا وعدہ ہے. وہ جتنے سارے سکسیسز ہیں اس میں
وہ ایکسٹرنل سکسیسز ہیں، باہر کی کامیابیاں ہیں، مٹیریل گینز ہیں، وہ بس اندر کھوکھلاپن رہتا ہے، سب کچھ پا کے بھی اندر سے سکون نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال والوں کو، ایمان والوں کو اندر کا سکون دنیا میں دے گا بطور انعام کے، اور آخرت میں ایک اور بہترین زندگی اور ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ ان کو عطا کرے گا۔ کس پر؟ ایمان و عمل پر۔ لہذا اللہ سے اچھی زندگی آخرت میں پانے کے لیے، بلکہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی پانے کے لیے آپ کو اللہ کو اچھی زندگی دینی پڑے گی، تب جا کر اچھی زندگی ملے گی۔ تو وہ اچھی زندگی کیا ہے اور وہ اعمال کیا ہیں، کیسا ہم کو کیا کیا کرنا پڑے گا سکسیسفل بننے کے لیے؟ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے بتایا ہے، حدیثوں میں کئی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، توبہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ۔ پچھلی ساری غلط زندگی کو پیچھے چھوڑ دینا، اور آدمی اپنی زندگی کو واپس سے یو ٹرن لے، اس کا کہاں تو بھاگ رہا تھا وہ، واپس آ، اللہ کی طرف واپس لوٹ۔ اگر اللہ کی طرف لوٹے گا تو کامیاب ہوگا۔ توبہ کیا ہے؟ ایک گناہ گار اللہ سے دور 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 جا رہا، گناہ سے اللہ سے قریب نہیں ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ توبہ سے انسان واپس اللہ کی طرف، واپس سیدھے راستے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ توبہ لوٹنے کا نام ہے۔ توبہ کا معنی ہی عربی زبان میں کیا ہے؟ واپس لوٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو توبہ پر معلق رکھا ہے، یعنی اللہ نے کامیابی کو توبہ سے جوڑا ہے۔ پہلا کام کرنے کا یہ ہے، اگر کامیابی کے راستے پہ ہم کو جانا ہے، پچھلی زندگی میں جو غلطیاں کی ان سے اللہ سے معافی مانگ کے آنے والی زندگی میں صحیح جینے کا عزم، پکا ارادہ۔ لوگ ہر سال ریزولوشن کرتے ہیں، 1 جنوری کو اس سال کا میرا ریزولوشن یہ ہے، میں ڈائٹ پہ رہوں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا۔ زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کیسا جینا ہے ہم کو۔ ہمیشہ کے لیے پکا عزم کریں، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ النور آیت نمبر 31۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے بتایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تم کو توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ گالوں پر مارنے کا نام نہیں ہے توبہ، ہاں، یا غیبت کرتے وقت اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہے، ہاں ہاں، توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ توبہ یہ کہ انسان کو نمبر 1 دل میں اپنی غلطی کا واقعی احساس ہو، میں نے غلط کیا، گلٹ، ریگریٹ، دل کے اندر اپنی غلطی کا احساس ہو، اور وہ اس گناہ کو چھوڑے، یہ نہیں کہ استغفر اللہ بول کے شراب پی ہے، نہیں، بلکہ اس گناہ کو چھوڑے، چھوڑنا ضروری ہے، اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ماضی کے لیے احساس ہو میں نے غلط کیا، حال کے لیے وہ اس کو چھوڑ دے، اور مستقبل کے لیے پکا ارادہ کرے کہ ریپیٹ نہیں کروں گا، اس کو توبہ بولتے ہیں۔ اور اگر کسی اور کے ساتھ برا کیا تھا، کسی کا مال ہڑپا تھا یا کچھ اس طرح کا ظلم کسی پر کیا تھا، اس کا حق اس کو ادا کریں۔ یہ 4 کام ضروری ہیں، تب جا کے توبہ صحیح ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی معلوم ہوا کہ اب غور کریں، توبہ کون کرتا؟ گناہ کرنے والا۔ لیکن اللہ نے کامیابی کو توبہ کے ساتھ، گناہ گار اگر تو تھا کل تک، تیرے لیے بھی اپرچونٹی ہے، یہ نہیں کہ
نیک لوگوں کے لیے ہی کامیابی ہے، نہیں. تیری زندگی لاکھ گناہوں میں گزری ہو، تو نے بڑے بڑے پاپ کیے ہوں، بہت غلط زندگی جیا ہو. 50 سال جیا میں صاحب، ہاں 50 نہیں 60 جیا تو. لیکن اگر آج بھی تجھ کو احساس ہو جائے کہ میں غلط جیا، اب نہیں جیوں گا ایسا، میں واپس آتا ہوں. اب اگر آج بھی تو لوٹ آئے، تیرے لیے بھی یہ اپرچونٹی ہے، تیرے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، جمیعاً میں بتایا گیا، ایکسیپشن کسی کے لیے نہیں ہے، سب کو واپس آنا چاہیے اللہ کی طرف. گناہ گار کو گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور نیک انسان کو بھی غفلت کے اوقات بھی تو ہوتے ہیں، اس غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف اس کو لوٹنا ہے، حاجت سے طاعت کی طرف لوٹنا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب کے سب مل کر اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ توبہ سے شروعات ہوتی ہے کامیابی کی. پچھلی گندی زندگی کو، بگڑی ہوئی زندگی کو پیچھے چھوڑ دے آدمی اور صحیح زندگی کی طرف آئے. امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتَّوْبَةُ أَهَمُّ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، توبہ اسلام کے سب سے اہم ترین قاعدوں میں سے، فنڈامنٹلز، بنیادی چیزوں میں سے. وَهِيَ أَوَّلُ مَقَامَاتِ سَالِكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر، جو آخرت کی کامیابی ہے، جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس راستے پر چلنے والے کے لیے پہلا مقام ہے، پہلا سٹاپ اس کے لیے ہے. یہاں سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ جو آدمی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی. آج ہی پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ کل سے میں، بلکہ آج سے میں آئندہ کی زندگی میں صحیح جیوں گا. جینوئن انٹینشن ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی معلوم نہیں میں کیا کروں گا آگے، ایسا نہیں. تو کیا کرے گا تجھ کو نہیں معلوم ہے، پر ابھی تیرے دل میں ہے کہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ بولتے ہیں. لوگ کیا پوچھتے ہیں بعض اوقات، مول صاحب ہم بولتے تو صحیح نہیں کریں گے پر واپس ہوتا نہیں ہوتا. لیکن جب تو سوچ رہا ہے، اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، دل میں ارادہ کر رہا ہے، وہ سچا ہے کیا؟ بعد میں تیری ٹھوکر کھائے گا وہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے واپس سے ٹھوکر کھا جائے. لیکن جب تو توبہ کر رہا ہے اس وقت تیرا دل سچا ہونا چاہیے کہ میں تو پوری کوشش کروں گا نہیں کرنے کی، میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. I'll try my best جس کو بولتے ہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، یہ اس کے دل میں ہونا چاہیے. ایسا انسان، یہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے. تو یہاں یاد رکھیں کہ جو آدمی، وقت ہو گیا ہمارا، پہلا کام یہ کرے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور انسان واقعی جب سچے دل سے اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کرتا ہے، یہ افسوس کرنا اور یہ احساس خود آنے والی زندگی میں اس برائی سے بچنے کی شروعات ہوتی ہے. اکثر اوقات ہم کیا کرتے، جتنا بھی غلط کام ہوتے اس کو فیس نہیں کر سکتے نا ہم، اس لیے اس کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو جو میں نے غلط کیا ہے اس کو فیس نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے. اس کو فیس کرنا چاہیے، میں نے غلط کیا ہے، مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اندر ہی اندر اس کے عزم ہونا چاہیے، یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اس کو اکنالج کرے، اس کو مانے ہاں میں نے غلط کیا بھائی. اس کو اس سے بھاگتے رہنے میں، اس کو اوائڈ کرنے میں، نہیں دیکھنے میں کیا ہو رہا، وہ ریپیٹ ہوتے جا رہا ہے. وہ مانے کہ ہاں میں نے غلط کیا، اور اتنی جرت اپنے اندر رکھے، اتنا حوصلہ اور ہمت رکھے کہ میں اب نہیں کروں گا، میں نفس کا غلام نہیں بنوں گا، میں شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤں گا. میں اتنا گرا پڑا ہوں کہ شیطان گھسیٹتا ہو مجھے کہیں بھی لے جائے. میں اتنا بے قیمت ہوں کہ نفس مجھے کہیں بھی کھینچتا ہوا لے جائے. میں کوئی جانور ہوں میرے رسے میں گلے میں رسی ڈال کے مجھ کو کہیں بھی لے جائے؟ نہیں، میں جانور نہیں ہوں، میں انسان ہوں، مجھے اللہ نے سوچ دی ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک بات جانتا ہوں کہ یہ کرنے سے یہ ملتا ہے اور نہیں کرنے سے نہیں ملتا ہے، غلط کام کرنے سے نقصان ہوتا ہے. میں نفس اور شیطان کے پیچھے نہیں جاؤں گا.
یہ عزم اندر ہونا چاہیے. یہاں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے. توبہ سے ساری خیر شروع ہوتی ہے. توبہ کے بعد پھر اپنے عقیدے کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح. توبہ کے بعد ماضی کے سارے گناہوں سے آدمی توبہ کرے. اب اس کے بعد اپنے ایمان کو اور عمل کو بڑھائے. یہ دوسرا مرحلہ ہے کامیابی کا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. تو جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتا رہے، اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا. دیکھیے دوسری آیت ہے، یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 67. تین باتیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں. فَأَمَّا مَن تَابَ، تو جو توبہ کرے، نمبر 1 توبہ کرے، وَآمَنَ ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ اس کے بارے میں امید ہے کہ یہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا. تو توبہ ہم نے دیکھی. توبہ کے بعد دو چیزیں اور آ گئی یہاں پہ. کیا؟ ایمان اور عمل صالح. اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائیں ان پر ایمان لے آنا، ایک کا بھی انکار نہیں کرنا. نہیں سائنس میں تو ایسا ہے، ہاں لیکن قرآن و سنت میں ایسا ہے. سائنس ابھی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہو، پڑھنے دو اس کو. کوئی سائنسداں ایسا بولا یہ آخری، اس کے بعد کچھ ڈسکور ہونے والا نہیں. اور دنیا کا کوئی سائنسداں ایسا بولا ہم یو ٹرن نہیں لیں گے. سائنس کے لیے سائنس کبھی بھی نئی تحقیق سامنے آ سکتی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ علم حاصل کر سکتے ہو، لیکن اپنے عقائد کی بنیاد آپ سائنس پہ نہیں رکھ سکتے. کل کو نئی تحقیق سامنے آ جائے گی، اور ایسا ہوا ہے تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک تحقیق تھی، لوگ سالوں سال اس کو مانتے رہے، صدیوں تک مانتے رہے. نیوٹن سے پہلے لائٹ کے بارے میں رودرفورڈ کی تھیوری چلتی تھی زمانے تک، ایتھر کی تھیوری. بعد میں آ کے کیا ہوا؟ نیوٹن کی تھیوری آ گئی، ختم، جاؤ گھر کو. ایسی کئی تھیوریاں ہیں. تو ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن سائنس کو ہم رسول نہیں بنائیں گے. جو بولے سچ، جو بولے بالکل صحیح، ٹھیک ہے فی الوقت صحیح ہے، کل کو چینج ہو سکتا ہے، کل کو کچھ بھی نیا سامنے آئے گا، اور ایسا آتا رہتا ہے. ایک زمانے لوگ بولتے تھے سورج کا کوئی آربٹ نہیں ہے، اسکول کی کتابوں میں تھا. سورج کو سٹیٹک مانتے تھے لوگ پہلے، بعد میں جا کے تحقیق آئی نہیں صاحب ابھی سورج کا بھی اپنا ایک آربٹ ہے، بڑا ہے بہت لیکن ہے. بعد میں نئی تحقیق آئی. کتنی تحقیقات بدلتی گئی، کتنی تحقیق. پہلے لوگ بولتے تھے جل گیا تو اس پہ پانی نہیں ڈالنا، ہاں بعد میں بولیں گے پہلے پانی ڈالو. بخار آیا تو اس کو پانی نہیں ڈالنا، بعد میں بولے پانی ڈالو. کتنی چیزیں چینج ہوتی ہیں میڈیکل لائن میں، یا اسی طرح سے سائنٹیفک ریسرچ میں بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے. کتنی چیزیں، کولیسٹرول پہلے بولتے تھے گھی اور تیل جو ہے نقصان دہ، نئی تحقیق ابھی بھی آئی ہے کچھ بھی نہیں اس کے اندر پرابلم، دوسری چیزوں میں پرابلم ہے. کتنی تحقیقات بدلتی رہتی ہے، اس کی اپنی جگہ ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا طبقہ کیا کرتا ہے، یہ حدیث ہم کو سائنس کے خلاف دکھ رہی ہے، سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. کوئی جادو کے بارے میں انکار کرتا ہے، کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا انکار کرتا ہے. نہیں، شک نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آنا، سمجھ میں آئے تو بھی اور نہیں آئے تو بھی. حدیبیہ کے وقت میں صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیوں ہم لوگ معاہدہ کر رہے ہیں، کیوں ہم لوگ ون سائیڈڈ کمپرومائز ان سے کر رہے ہیں، ٹریٹی کیوں کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن پلٹے اللہ نے کیا آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی. اور تاریخ گواہ ہے، اس وقت نہیں معلوم تھا کیونکہ ہسٹری ابھی بنی نہیں تھی. تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد 2-2.5 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا. مسلمان اس علاقے میں جہاں سے مجبور ہو کر ان کو ہجرت کر کے جانا پڑا تھا، اتنا پرسیکیوشن تھا، اتنا ظلم تھا، لیکن وہی مسلمان
2-2.5 سال کے اندر، جس میں ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے مکہ، کم سے کم ہم کو عمرہ تو کرنے دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، نہیں کر سکتے۔ اچھا محمد رسول اللہ میں رسول اللہ کٹ کرنا پڑے گا تم کو، اتنا زور زبردستی، اتنا پاور ان کا تھا اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ طور پر ان سے صلح کر لی۔ 2-2.5 سال کے اندر صحابہ 1500 تب گئے تھے، 10,000 گئے، اور ہجرت کرنی پڑی تھی، واپس گئے، جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، بغیر جنگ کے غالب آ گئے۔ ایسا کیسا ہوتا؟ اللہ کی سنے تو ہوتا، رسول کی مانے تو ہوتا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں 2-2.5 سال کے اندر ہی معلوم پڑ گیا کہ اچھا وہ صلح کتنی زبردست تھی، اس کا امپیکٹ کتنا فیوچر میں کتنا بڑا ہوا، اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آمنا، صحیح عقیدہ، شرک سے پاک، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ایمان پر اکتفا نہ کرے، مانتا نہ میں، ہاں زندگی میں کچھ بھی نہیں، دل میں اس کا اقرار ہو تو زندگی میں اس کا اظہار بھی ہو۔ آدمی مانتا ہے لیکن زندگی میں اس کے اثرات نہیں ہے، عمل اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ مانتا نہ میں 5 ٹائم کی نماز ہے، پڑھتا نہیں، مانتا میں روزے رمضان کے ہیں، رکھتا نہیں، مانتا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، مانتا میں صحیح بات ہے یہ، لیکن زندگی نہیں۔ کسان کہ مانتا نہ میں بونے سے اگتا ہے، تو اگتا جب تک کہ وہ محنت نہ کرے۔ کوئی ڈاکٹر دوا دے کسی مریض کو اور مریض کہے صحیح بات ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بہت صحیح بولے، اس دوا سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوگا اس کو، مانتا نا میں، ماننے سے نہیں، ماننے کے ساتھ ساتھ کھانا پڑے گا جو ڈاکٹر دوا دیا ہے، تب اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ دین کے جو فوائد ہیں زندگی میں جب وہ عمل آئے گا تب اس کے فوائد ظاہر ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں جاننے سے ہم کو فائدہ ہو جائے گا، جاننے اور ماننے سے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں اس کے لانے سے فائدہ ہوگا۔ بونے سے اگتا ہے، خالی جاننے سے نہیں۔ تو یہ عمل زندگی میں ہو تو 1 توبہ، بگڑی ہوئی زندگی کو پیچھے چھوڑو، 2 اللہ اور اس کے بعد اور رسول کی بات پر یقین رکھو، ایمان، 3 زندگی میں ان چیزوں کو لاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، کرنے کے کاموں کو کرو اور بچنے کے کاموں سے بچو۔ یہ 3 چیزیں اگر زندگی میں آ جائے، اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید کی جا سکتی کہ ایسا انسان کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں اور بری زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی کی طرف آنے کی توفیق دیں جس میں ایمان اور عمل صالح ہو۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم نماز کے بعد جو دوسری مجلس ہماری ہوگی اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔